السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. کوئی بھی آمین دعاز کوئی بھی چیز اور کوئی بھی علم فائدہ نہیں دیتا جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ توفیق نہ دے کہ ہم اس علم کا مقصد سمجھیں کہ اس کو حاصل کرنے کا کیا مقصد ہے، کیا گول ہے، اور اس سے مجھے کیا فائدہ ملے گا دنیا اور آخرت میں، مجھے کیا فائدہ ملے گا. رائٹ ناؤ بہت سارے لوگ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جو وہ کام کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں. اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ کہتے ہیں ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں. ٹائم آپ کو پاس کر رہا ہے، آپ ٹائم کو نہیں پاس کر رہے. ٹائم از سلپنگ آؤٹ آف یور ہینڈس اینڈ اٹ از جسٹ لائک دا ایگزامپل دیٹ اے اسکالر گیو کہ وقت آپ کے ہاتھ میں برف کی ایک سل کی طرح ہے، اور اگر آپ نے جلدی جلدی اس کو بیچا نا تو یہ آپ کے ہاتھوں سے پانی بن بن کے اور ٹپ ٹپ کر کے نکل جائے گا اور آپ کا سارا کیپٹل ضائع ہو جائے گا. تو یہ وقت یہ ہمارے پاس مال کی صورت میں ہے، یہ ہمارے پاس سمجھے کہ ہماری ویلتھ ہے جو ہم ویسٹ نہیں کر سکتے. ایسے اٹھا کے گلیوں میں تو نہیں پھینکتے ہم اپنے پیسے کہ آپ کہیں کہ یہ کیوں کر رہے ہو، بس میں پھینک رہی ہوں اپنا پیسہ. تو لوگ کہیں گے آپ کا دماغ خراب ہے کیا آپ پھینک رہی ہو. لیکن جب ٹائم کو ہم پھینک رہے ہوتے ہیں تو پھر کوئی ہم سے یہ نہیں پوچھتا کہ بھئی ٹائم پاس کرنے کا کیا مطلب آپ لے رہے ہو. ٹائم از سچ اے پریشیس تھنگ، آپ اس کو کیسے ضائع کر رہے ہو؟ ہاؤ کین یو ڈو دیٹ؟ یہ وقت، یہ لمحہ جو ابھی گزر گیا یہ واپس پلٹ کے تو نہیں آنا. لاکھوں کروڑوں بھی دے دیں، منت محتاجی کر لیں کہ آپ واپس کر دیں یہ ایک لمحہ جو میرے ہاتھ سے گیا، وہ واپس نہیں آنا، وہ چلا گیا ہاتھ سے. تو اس لیے وقت کی قدر کرنی ہوتی ہے بہت زیادہ. یہ بھی رمضان بھی آنے لگا ہے نا، اور وہ ہماری ٹریننگ ہوتی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سکھا دیتا ہے کہ وقت کو کیسے انویسٹ کرنا ہے، اور ایک ایک لمحہ آپ کا کتنا قیمتی ہے. اس میں تو ہم خوب قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں، تسبیحات بھی پڑھ لیتے ہیں، استغفار بھی کر لیتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، وقت پہ کھانا کھاتے ہیں جو وقت انسان کی فطرت کے مطابق ہے. جب ہم سحری کو کھانا کھاتے ہیں آپ مجھے بتائیں اور بیچ میں بالکل کھانا نہیں کھاتے، پیٹ کا نظام کتنا صحیح ہو جاتا ہے. یہ جو 10 10 دفعہ لوگ واش روم جاتے ہیں ایک دن میں، اور وہ جو روزہ رکھ کے ان کا سٹمک سیٹل ہوتا ہے، اور پھر ایک وقت میں شام میں کھانا، ایک وقت میں صبح، کوئی سنیکنگ نہ کرنا اور اپنے وقت کو استعمال کرنا، دماغ روشن ہوتا ہے، انسان زیادہ کام کر سکتا ہے، برکت آ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان فطرت پہ آ جاتا ہے اور اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا. تو اسی طرح میری پیاری بہنوں وقت کا بہت دھیان کرنا ہے. آج ہمارا ٹاپک بہت مزے کا ہے and I really want all of you to be very very attentive جب آپ اس کو سنیں گی، کیونکہ آگے ہم نے کتنی ساری احادیث جو ہے نا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سن رہے ہیں جو خوشگوار ازدواجی تعلقات کے بارے میں. and we need to understand this personality as well because جن کے اوپر بہت زیادہ بات ہوتی ہے، حضرت عائشہ کی ایج کے اوپر بہت بات ہوتی ہے. پہلے ہم پڑھیں گے اپنی حدیث اور پھر اس کے بعد ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی شادی کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ. حدیث نمبر 224 ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. مقدس بیٹا آپ کو مل کے یہ بک کا یہ پیج؟ یس میم، وہ میرے سے غلطی سے ہو گیا تھا، میں بس دوبارہ سے اوپن کرتی ہوں. اوکے اٹس اوکے، میں پڑھتی ہوں اور آپ سنتے جائیں. عن عائشہ قالت، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غزوة تبوک او خیبر وفی صحوتها ستر، کہ غزوہ تبوک یا غزوہ خیبر سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے تو میرے گھر کے طاق پر پردہ پڑا ہوا تھا.
فحبت الريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعاب کہ کہنے لگی کہ ہوا چلنے سے پردے کا ایک کونا اڑا اور عائشہ کی گڑیاں نظر آنے لگ گئیں، وہ جو پردے کے پیچھے پڑی تھی. فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ما ہادا یا عائشہ، تو اے عائشہ یہ کیا ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ قالت بناتی، کہنے لگی میری گڑیاں ہیں. ورآ بینہن فرسن، اور انہی گڑیوں کے بیچ میں ایک گھوڑا بھی تھا. لہو جناحانی من رقاع، اور اس گھوڑے کے کپڑے کے دو پر بھی بنے ہوئے تھے. فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ما هذا الذي ارى وسطهن، یہ مجھے کیا نظر آ رہا ہے ان کے بیچ میں، یعنی گھڑیوں کے بیچ میں یہ کیا چیز پڑی ہوئی ہے؟ قالت فرس، کہنے لگی گھوڑا ہے. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وما هذا الذي عليه، اور یہ اس کے اوپر کیا لگا ہوا ہے، یہ کپڑے کے دو پر کیا لگے ہوئے؟ قلت جناحانی، کہنے لگی دو پر. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرس لہو جناحانی، گھوڑے کی دو پر، یعنی ایک کوشچن پوچھا کہ گھوڑے کے بھی کوئی پر ہوتے ہیں. قالت، کہنے لگی، اما سمعتا، کیا آپ نے سنا نہیں، ان لسلیمان خیلن، کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے ایک گھوڑا تھا، لہج نہتن، کہ اس کے بھی پر تھے، پروں والا گھوڑا ان کے پاس بھی تھا. قالت، حضرت عائشہ نے بتایا، کہنے لگی، فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی رأیت نواجذہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے یہاں تک کہ آپ کی داڑیں دکھائی دینے لگ گئیں. اگلی حدیث بھی ایسی ہے، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں اور پھر ایک ہی دفعہ بات کریں گے. عن عائشہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قالت، وہ فرماتی ہیں، کنت العب بالبنات، میں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی، عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں. وکان لی صواحب یلعبن معی، اور میری کچھ سہیلیاں بھی تھی جو میرے ساتھ کھیلتی تھی. فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل یتقمن معنا منہ فیسربوہن الی فیلعبن معی، کہ وہ میرے ساتھ کھیلا کرتی تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو وہ چھپ جاتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تلاش کر کے میرے پاس بھیجتے کہ وہ میرے ساتھ کھیلتی. اچھا، اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کافی ساری باتیں ہم کو سننے کو ملتی ہیں، اور ان کی شادی کے بارے میں آج کل بہت بات ہوتی ہے. جو بھی اسلام فوبز ہوتے ہیں، جن کو اسلام سے مخالفت ہوتی ہے، وہ سب سے پیارے لا کے یہاں پر ساری یونیورسٹیز میں اس کویشچن کو ضرور ریز کیا جاتا ہے جب بھی ہماری یوتھ ان کے پاس پڑھنے کے لیے جاتی ہے. اور یہاں پر اسلام سکھانے والے بھی نان مسلمز ہوتے ہیں، اسلام کا سبجیکٹ جو پڑھاتے ہیں، تو وہ سب سے پہلے کیا ریز کرتے ہیں، یہ کویشچن، ایک جنگوں کا اور ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا. تھوڑا سا مجھے ایکسکیوز کیجیے گا، میرا گلا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں پانی پیوں گی، تو تھوڑا سا مجھے معاف کیجیے گا اس چیز کے لیے. اچھا، میں شیخ عمر سلیمان کا سن رہی تھی، اور وہ بتا رہے تھے کہ وہ ڈفرینٹ جگہ پہ لیکچرز دیتے تھے، تو یونیورسٹی آف فلوریڈا میں جب وہ گئے تو ایک عورت کے لیے یہ ٹو مچ تھا یہ ٹاپک، اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں سوچ نہیں سکتی کہ حضرت عائشہ اتنی چھوٹی تھی جب ان کی شادی ہوئی، اور میں اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتی، یعنی اسلام کے بارے میں. تو انہوں نے کہا کہ جس وقت میں نے ان کو ایکسپلین کیا تو انہوں نے، اس عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرہ پڑھی، اور اس کے بعد وہ مسلمان ہوئی اور اس نے اپنی بیٹی کا نام عائشہ رکھا. سبحان اللہ. کیونکہ ہم کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کی وجہ سے ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلتا ہے، ہمارے دین کے بارے میں پتہ چلتا ہے. وہ ہماری ماں ہے، جیسے آپ کو اپنی امی سے پیار ہے نا، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو اپنی امی سے کتنا پیار ہوگا؟ بہت زیادہ. آپ کی امی جیسی کوئی بھی اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہوگی. تو حضرت عائشہ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے ہیں. جس طرح ہم اپنی ماں سے پیار کرتے ہیں، ان کو ٹرسٹ کرتے ہیں، ان کی
کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، بالکل اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ ہمارے لیے ایک ذریعہ ہے اس چیز کے لیے جس کا ہم کو نہیں پتا چل سکتا تھا گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے. اسلام کی کتنی چیزیں حضرت عائشہ کے تھرو ہم کو پتا چلی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عائشہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لایا تاکہ قیامت تک امت کو ان کی باتوں سے فائدہ پہنچے. سب سے پہلے یہ چیز دیکھنی ہے کہ حضرت عائشہ کی عمر کے اوپر بحث کب سے شروع ہوئی، کیونکہ آپ نے یہ حدیثیں دیکھی ہیں. حضرت عائشہ کھیلنے کی ایج میں بتا رہی ہیں کہ میں گڑیوں سے کھیلتی تھی، میری سہیلیاں آتی تھیں. اور یہ حدیث تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی، لیکن میں نیریٹر کے بارے میں پہلے بتا دوں. اچھا، یہ بحث 1500 سال پہلے کبھی بھی اس بحث کو امپورٹنس نہیں دی گئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر بہت سارے اعتراضات کیے گئے تھے، لیکن اس میں یہ اعتراض شامل نہیں تھا. اور اعتراضات بھی ہر زمانے میں بدلتے رہے. آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون کون تھا رسول اللہ علیہ وسلم کے آس پاس جو بہت سخت رسول اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر تلا ہوا تھا. سب سے پہلے قریش تھی. اور اگر قریش اس بات کو لے کر کچھ مسئلہ کھڑا کرتے تو پتا چل جاتا، بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر سکتے تھے کہ اتنی چھوٹی بچی سے شادی ہو رہی ہے. نہیں، قریش نے کوئی مسئلہ نہیں کھڑا کیا. اوکے چلیں، اس سے بھی بڑھ کر یہودی تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈی فیم کرنے کے لیے، قریش نے بھی کوئی کم کوشش نہیں کی ڈی فیم کرنے کی، لیکن یہود نے کنفیوز اور ڈی فیم کرنے کے لیے بہت کوششیں کی. انہوں نے یہ مسئلہ نہیں اٹھایا. سبحان اللہ. یہ باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کانفیڈنٹ ہو جائیں. جو کہتے ہیں نا لوگ، نہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹین ایج میں تھیں، ان کی 17 سال عمر تھی، ان کی 16 سال عمر تھی. وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ کانفیڈنٹ نہیں ہے، اور وہ زمانے کے حساب سے وہ اوائڈ کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی ایسی بات نہ کرے، نعوذ باللہ، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. یو نیڈ ٹو بی کانفیڈنٹ اینڈ یو نیڈ ٹو نو کہ کیا ریزنز تھے اور کیا سالڈ گراؤنڈز ہیں آپ کے لیے کہ آپ کے پاس دلیل ہو، اور آپ جب بات کریں تو آپ اپولوجیٹک نہ ہو. آپ کو اپولوجیٹک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس بہت سالڈ گراؤنڈز ہیں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس وقت سب سے زیادہ دشمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جا رہی تھی. ان کو مارنے کی، قتل کرنے کی کوششیں کی جا رہی تھی. ان کو ڈی فیم اور اس کو کیا کہتے ہیں، لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوششیں کی جا رہی تھی. لیکن ان ساری کوششوں میں یہ بات بالکل بھی کنسیڈر نہیں کی گئی کیونکہ دس واز اے نارم ان دا سوسائٹی، اور اس سے پہلے بھی سوسائٹی میں یہ نارم تھا. ایون یورپینز نے کتنی صدیوں تک اس مسئلے کو کھڑا نہیں کیا اور نہ اس کو ڈسکس کیا. دیکھیں اسلام میں بھی کتنی چیزوں پر کتنے مسائل ہیں جن پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن اس مسئلے پر کوئی کتاب نہیں لکھی گئی. امام نے کوئی ایسی بڑے بڑے فتوے یا کچھ چیزیں نہیں کی کیونکہ دس واز نارم آف دا سوسائٹی. یہ مسئلہ میری پیاری بہنوں 21st سینچری کا ہے، یہ اس سے پہلے کا مسئلہ تھا ہی نہیں. کیونکہ اگر آپ یورپ کو بھی دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی ایسی شادیاں عام رواج تھا، عرب میں دیکھتے ہیں عام رواج تھا، اور باقی سوسائٹیز میں بھی، ایون امریکہ میں بھی. ابھی تک تو وہ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکے کہ ایک جو لیگل ایج کون سی ہوتی ہے، بچے کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے لوگوں کو دیکھیں، آپ اس سوسائٹی میں چلے جائیں. Don't think while you are sitting over here in 21st century and think of and judge those people living 1500 years ago. ٹھیک ہے نا؟ یہ پھر یہ فیئر نہیں ہوگی بات. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کے والدین کی شادی تب ہوئی تھی جب ان کے ابو 12 سال کے تھے اور ان کی امی 10 سال کی تھی. جسٹ امیجن اب ہم اپنے بچوں کو سوچیں اور کہیں ہائے اللہ، اتنے چھوٹے بچوں کی شادی، اور ان کے اگر بچے ہو رہے ہیں اس ایج میں تو ہائے ہائے، توبہ توبہ، ظلم ظلم. اس وقت میں ایسا نہیں تھا. آپ یہ سوچیں کہ اس وقت میں بچوں کی بڑا ہونا، ان کی سوچ سمجھ، ان کی جسامت، ان کی انوائرمنٹ، سب چیزوں کو سوچیں.
وہ بالکل فرق تھی. اب میں یہ کہتی ہوں کہ اب میری ساس کی شادی جو تھی وہ 13-14 سال کی عمر میں ہوئی تھی, اور جب میری نند کی شادی ہوئی تو وہ بھی اسی طرح تھی 14-15 سال کی, اور میری ساس کے بھی بچے ہو رہے تھے اور میری نند کے بچے بھی ہو رہے تھے. یہ باتیں بھی ہم کو بڑی عجیب لگتی ہیں کہ اللہ اللہ یہ کیا ہے, اور یہ ابھی تھوڑی دیر کی پہلے کی بات ہے, اتنا زیادہ ٹائم تو نہیں گزرا نا. تو اگر اتنے نزدیک میں یہ کام ہو رہا ہے تو 1500 سال پہلے تو یہ بہت ایکسپٹیڈ تھا, اور بچوں کی بچے بڑے ہو جاتے تھے. آپ آج کل کے بچوں کا دیکھیں جن کو یہ نہیں پتا کہ ان کو پسند کیا ہے, آپ ان سے پوچھیں what do you like, I don't know, where are you going, I don't know, what is your goal in life, I don't know. اور اگر آپ پہلے کے بچوں کو دیکھیں تو وہ باتیں کرتے تھے, ان کو بڑوں کے بیچ میں بیٹھنے کی اجازت تھی, وہ چیزیں سمجھتے تھے, آنکھوں کے اشارے سمجھتے تھے, ان کی سوچ اور سمجھ فرق تھی. ایون ہم سوچتے ہیں کہ جب ہمارے امی ابو, یا سبحان اللہ, زکیہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی امی کی ایج 12 تھی when she got married. سبحان اللہ. تو اب میں یہ سوچتی ہوں کہ جیسے میں تھی, اور اگر میرے امی ابو ہم کو ایک بات سمجھا دیتے تھے اور مہمان آتے تھے تو آنکھوں کے اشارے سے بتاتے تھے کہ نہیں ایسے کرتے تھے, تو مجھے سمجھ آ جاتی تھی. لیکن اگر آج میں اپنے بچے کو کہتی ہوں ایسے اشارہ, تو وہ کہے گا واٹس رانگ مما, what are you trying to say, and I would say oh my god you embarrassed me. بس بات ساری یہ کہ اس وقت ایکسپریشن بہت زیادہ ضروری ہے ان لوگوں کے لیے. ہر چیز میں ان کو پورا پورا فیڈ چاہیے ہوتی ہے. چمچ میں تیار کھانا منہ کے اندر ڈالیں, سوچ سمجھ میں, مینٹالٹی میں, سب چیزوں میں فرق آ جاتا ہے. تو اس وقت کے ہیومن بینگز, ان کا جسم, ان کے انوائرمنٹ, ان کی سوسائٹی, سب سے زیادہ چیز جو امپورٹنٹ ہے نا, سوسائٹی بھی ہے, کہ سوسائٹی کا کوئی نارم ہو اور اس کو ہر بندہ ایکسپٹ کرتا ہے. اس وقت آپ کی سوسائٹی کے نارمز جو ہیں they are so weird but still accepted by people. اور یہ کوئی ویئرڈ چیز نہیں ہے کہ بچہ چھوٹا ہو اور اس کی شادی ہو, لیکن بچہ اتنا چھوٹا نہیں تھا کہ پیوبرٹی کی ایج کو نہ پہنچا ہو. سو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی نیریشنز ہیں that she reached that age of puberty, کہ ان کو حیض شروع ہو چکے تھے جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رخصت ہوئی. تو ٹھیک ہے, تو اب جب میں نے یہ آپ کو بتایا نا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کے امی ابو 12 اور 10 سال کے تھے, تو پھر آپ کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس وقت معاشرہ کیسا تھا اور ادھر بچے کیسے تھے, ذمہ دار بچے ہوئیں گے. اچھا, بڑے مزے کا ایک پوائنٹ سمجھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی انہوں نے بنایا یہ ڈی فیم کرنے کے لیے اس زمانے میں, چائلڈ میرج کو لے کے, یہ کوئی مقصد کے بغیر چیزیں نہیں ہوتی میری پیاری بہنوں. دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ ڈزنٹ ہیو اینی, کے پیچھے کوئی ہڈن ایجنڈا نہ. اس میں کیا بتاتے ہیں کہ مشہور کر دیتے ہیں کہ حضرت عائشہ بہت چھوٹی بچی تھیں اور ان کی شادی ہوئی, تو ایک تو امیج بنا رہے ہیں مسلمان مرد کا کہ وہ ڈومینیٹنگ ہے, وہ زبردستی کرنے والا ہے, وہ ظالم ہے, اینگری عربک مین, اور اس کے انڈر سب مسلمانوں کو لے آئیں گے. سارے مسلمان جو ہیں وہ عورتوں کو سپریس کرنے والے ہیں اور عورتوں پہ زبردستی کرنے والے ہیں. یہ امیج ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امیج انہوں نے اس طرح کا کریٹ کر دیا, تو اس کے انڈر وہ سارے مسلمان امہ کو لے آئیں گے اور لے آئے ہوئے. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچہ دکھا کے کہ وہ شی واز اے لٹل چائلڈ, اب کیا کر رہے ہیں کہ مسلم وومن از سپریسڈ, oppressed, and she needs to be saved. ٹھیک ہے میری پیاری بہنوں, یہ بہت زبردست چیز ہے, کیونکہ آپ کو تب سمجھ آئے گی کہ آپ دیکھیں کہ افغانستان میں انہوں نے کیا کیا. جب یہ کوئی اپنی فلموں میں, ہالی ووڈ کی موویز میں کسی ولن کو دکھاتے ہیں تو کیسے دکھاتے ہیں, داڑھی والا, پگڑی والا, جبے والا, یا کوئی بھی مسلمان نام, اور اس کو ظالم دکھاتے ہیں, ہے نا, ایسے ہی دکھاتے ہیں نا ولن کو. ان کی موسٹلی ان کی فلموں میں ولن یہ ہوتا ہے. ہیرو کیسا ہوتا ہے, گورا ہوتا ہے ہیرو, ہزاروں لاکھوں لوگوں کو پھڑکا کے رکھ دیتا ہے, مار دیتا ہے سب کو, لیکن پھر بھی ہیرو رہتا ہے. اور مسلمان کی داڑھی اور اس کی حیت, مسلمان مرد کی, بس وہی نظر آ جائے تو دوسرا بندہ اس کے خلاف نفرت فیل کرتا ہے, یہ تو بہت ہی خراب ہے, چاہے وہ کچھ کرے بھی نہ. تو یہ اصل میں بات ہے کہ
خراب کرنا امیج، اور ایک امیج لوگوں کی ذہن میں بنا دینا. اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ امیج بنا دیا کہ انہوں نے کسی چائلڈ سے، بچی سے شادی کی تھی، تو اب باقی سب چیزیں گئیں، ڈوب گئی. باقی سب چیزوں کو لوگ کنارے لگا دیتے ہیں، اس چیز کے اوپر آ کے کہتے ہیں بس یہ ایسی بات ہے کہ جس پر آگے نہیں میں بڑھ سکتی یا بڑھ سکتا. اور جن لوگوں نے یہ باتیں سنی ہیں، یہ ریزننگ سنی ہے، وہ مسلمان ہو کے ہیں یا وہ اسلام کے لیے اچھی باتیں کرتے ہیں. ان کے معاشرے میں بچوں کی جو گندی تصویریں، گندی موویز بناتے ہیں، بچوں کو لے کے بناتے ہیں، کوئی ان کو سو نہیں کرتا. پوری کی پوری انڈسٹری ہے پورن کی، جس میں صرف بچوں کو استعمال کرتے ہیں، ابیوز کرتے ہیں، اس پہ ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوتی. لیکن سوسائٹی کی ایکسیپٹڈ نارمز کے تھرو شادی کر کے اپنے گھر لانا اور اس کو عزت دینا، اس کا اکرام کرنا، اس کو ایک حیثیت دینا، وہ ان کو برا لگتا ہے. تو بات ساری یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں اس سینچری میں، اس وقت میں لوگوں کی نظروں میں کیا امیج دینا چاہتے ہیں. تو وہ یہ امیج یہی دینا چاہتے ہیں کہ جیسے مسلمانوں کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا غلط کام، تو سارے مسلمان یہی کام کر رہے ہیں. اور جو عائشہ تھیں وہ اپریسڈ تھیں، تو ساری مسلمان عورتیں اپریسڈ ہیں. سو آپ کو ان کو ریسکیو کرنا ہوگا. جس ملک میں جاتے ہیں تباہی مچاتے ہیں اور عورتوں کے اندر بے راہ روی پیدا کر دیتے ہیں، اور پھر اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے وہ کام کر دیا ہوتا ہے جو انہوں نے کرنا تھا. اور لوگوں کے ذہن میں ابھی بڑا پیارا کسی نے پکچر بنائی تھی، اور انہوں نے دکھایا کہ یہ سارے ان کے پریزیڈنٹ جو امریکہ کے ہیں، ان کے پریزیڈنٹ کی تصویریں، اور نیچے مسلمان جو پگڑی والے اور داڑھی والے، ان کی تصویریں. انہوں نے کہا کہ ہم کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ ٹیررسٹ ایسے لگتے ہیں، لیکن اصل میں تو ٹیررسٹ یہ ہیں. اپنے آپ کو کیسے سوٹڈ بوٹڈ دکھاتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت سیولائز دکھاتے ہیں کہ ہماری جو ویلیوز ہیں وہ کیسی ہیں، اور مسلمانوں کو ہمیشہ ڈی گریڈ کرتے ہیں اور لوگوں کی نظروں میں نیچا دکھانا. اصل میں کیا ہوتا ہے، مسلمان اچھا کام کر رہا ہوتا ہے لیکن امیج یہ بنا دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس میڈیا ہے. تو جب امیج لوگوں کے ذہن میں بن جاتا ہے تو پھر وہ اسی طرح سوچنے لگ جاتے ہیں. لوگ اس وقت اتنے انٹیلیجنٹ نہیں ہیں، پیڑ بکریوں کی طرح ہے، جس طرف ہوش کیا جاتا ہے وہیں پر ہرڈ کی طرح بھاگتے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایج کو لے کر یہ باتیں ہوتی ہیں. اب آپ دیکھیں، ہم ساری چیزوں کو نا ایسے کرتے ہیں کہ مائکروسکوپ کے نیچے رکھتے ہیں اور دیکھتے جاتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہمارے غور کرنے کی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کے دور 6 سال کی عمر میں یہ انگیج ہوئی تھی اور 9 سال کی عمر میں ان کی رخصتی ہوئی تھی. Is there anyone who wants to say something? Can you please turn off your mic so that because there is some kind of noise. جزاکم اللہ خیر. اب آپ دیکھیے کہ فزیکل امیج آف اے چائلڈ، آپ یہ چائلڈ میرج کہہ رہے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں چائلڈ میرج. تو اب دیکھتے ہیں کہ فزیکلی ہم جب بچے کا سوچتے ہیں تو ہم کیا سوچتے ہیں، ہمارے ذہن میں بچہ کیا آتا ہے. ٹھیک ہے نا، آپ آج کے بچے کا سوچ رہے ہیں، اوکے، اور آپ اپنی سوسائٹی، اپنے انوائرمنٹ کے بیچ میں سوچ رہے ہیں. 1500 سال کے بچے میں زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے، اس لیے یہ بات ضروری ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئی کہ اس وقت بھی دنیا میں بہت سارے ایسے ملک ہیں جہاں پر بچیاں پیوبرٹی کو بہت جلدی پہنچ جاتی ہیں. ایسا نہیں تھا کہ وہ ابھی بہت چھوٹی تھی، ان کو کچھ نہیں پتا تھا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پہنچ گئی. نہیں، شی واز بالغ گرل. ٹھیک ہے نا. تو ابھی بھی کتنے خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بچیاں 10 سال کی ہوتی ہیں، 11 سال کی، اب تو اس سے بھی کم ہو گئے، بچیوں کو بہت جلدی پیریڈ شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بات آپ سمجھ لیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیض شروع ہو چکے تھے جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تھیں. سو شی ریچ دیٹ ایج. یہ پوائنٹ تو ختم ہوا. پھر سائیکولوجیکل، آپ سوچیں، بہت چھوٹا بچہ جس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی، اب 9 سال کی بچی، اس کو کیا سمجھ آتی ہوگی. لیکن آپ دیکھیں گے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی نہیں تھی. شی واز
more confident than you as a as an adult lady. She was so confident and so firm. जब वो कोई बात पूछती थी तो उनकी अकल का पता चलता था कि she was so intelligent. और वो ऐसी नहीं थी कि चुप कराने से चुप कर जाती, उनको पता था कि मैंने क्या बात पूछनी है किस वक्त. आप देखेंगे कि सारी 2000 नरेशंस है हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की, और मोस्टली जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने क्वेश्चन किए या घर के अंदर जो चीजें हुई. हाँ जी, बाद में इंशाल्लाह ताला आप जरूर इस चीज को डिस्कस कीजिएगा. अभी मैं थोड़ा सा ये पॉइंट्स आपको क्लियर कर दूं ना कि फिजिकल एस्पेक्ट क्या था और साइकोलॉजिकल, कि सारी उम्महातुल मोमिनीन से बढ़कर इनकी नरेशंस हैं, और ये वो भी बातें बताती हैं जो इनके खिलाफ जाती हैं. इन्होंने वो हदीस भी नरेट की है जो इनके खिलाफ जाती है, जहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि आपकी क्या गलती है. और और वो मोहब्बत जो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करती थी. अब आप सोचें कि अच्छा, हम सोचते हैं हाय बच्ची थी, चले जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए तो फिर तो बताती ना कि हाय हाय मैं तो छोटी सी थी, मुझे तो ब्याह दिया मेरे माँ बाप ने, मेरी हस्बैंड की एज बहुत बड़ी थी, मुझे समझते नहीं थे मुझे. हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा बताती हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर जिन औरतों ने हाथ काटे थे, अगर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती तो वो अपने दिल काटती. After the death of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, she in his life she was always what do you say, very protective, very possessive about the Prophet sallallahu alaihi wasallam. इतनी सारी समझें थी उनको कि मैंने अपने हस्बैंड से कैसे मोहब्बत करनी है और मैं कितनी उनसे प्यार करती हूँ और मेरा दिल चाहता है कि वो मेरे पास ही रहें. So psychologically भी she was an intelligent and a confident child, even if at that age when she got married she was smart. आप देखें कि क्या कह रही हैं, रसूलुल्लाह से पूरी बात कर रही हैं कि मेरी गुड़ियां हैं और ये वो है, और सारी बातें एक्सप्लेन कर रही हैं. she was not a quiet child, she was very active. So अच्छा, अब ये बात समझ आ गई. अब देखिए पावर, अथॉरिटी. हम कहीं हाय इतने बड़े आदमी से शादी हुई तो जाहिर है उन्होंने सप्रेस किया होगा इनको, इनके ऊपर रोब जमाया होगा, इनको खामोश करवाया होगा. लेकिन आप देखती हैं कि शी वॉज इमोशनली इंटेलिजेंट एंड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलवेज ऑलवेज लिसन टू हर. उनके सवालों के जवाब दिए, कभी भी इस बात पर बुली नहीं किया कि मैं अल्लाह का रसूल हूं और तुम मुझसे कैसे बात कर रही हो, यू नीड टू बी वेरी रिस्पेक्टफुल. नहीं, बल्कि हम देखते हैं कि एक दफा हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा की आवाज ऊंची हो गई थी और इत्तेफाक से हजरत सॉरी हजरत अबू बकर सिद्दीक घर के बाहर थे और वो एकदम अंदर आ गए और उन्होंने हाथ उठाया कि हजरत आयशा को मारें कि आयशा तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आवाज ऊंची करती हो. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीच में आ गए, उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, छोड़ दे छोड़ दे, आयशा को छोड़ दे, इनको कुछ नहीं कहना. और जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चले गए तो मुस्कुरा के देखिए हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा कि देखा मैंने तुम्हें आज कैसे बचाया. यानी आप कहीं पर भी ये नहीं देखते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एज या अपने स्टेटस की वजह से हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को खामोश करवाया हो या उनको दबाया हो. बल्कि आपने देखा कि वो हमेशा एक्सप्रेसिव थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको एक्सप्रेस करने देते थे. इवन आप देखें कि वो जो नरेशन है वो भी हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा जब आप नाराज होती हो ना तभी मुझे पता चल जाता है, और जब राजी होती हो तभी पता चल जाता है. तो हजरत आयशा ने कहा आपको कैसे पता चलता है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम नाराज होती हो ना तो तुम, जब राजी होती हो तो कहती हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रब की कसम, और जब नाराज होती है तो कहती हो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की रब की कसम. यानी इसका मतलब क्या है कि हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा नाराज भी होती थी, यानी अपनी नाराजगी छुपाती थी पर होती तो थी ना. आप देखेंगे कि अच्छे और बुरे वक्तों में, सब वक्तों में आप देखें कि हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमेशा तारीफ करती हैं. और आप अगर एजुकेशनल चलें, ये देखें कि एजुकेशन पे
کہ تعلیم کے لحاظ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا رول تھا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں سیکھی تھی، ایسی ایج میں آئی تھی کہ انہوں نے امت کو بہترین فائدہ پہنچایا ہے. یہ گھر کے اندر کی باتیں جتنے پوئٹک، یعنی جب وہ بات کرتی تھی نا کوئی گرامر کی مسٹیک نہیں کرتی تھی. شی واز ویری ویری ایجوکیٹڈ، ماشاء اللہ بہت اسمارٹ تھیں. ان کو حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی تو ان کو نسب کا بھی پتا ہوتا تھا، شاعری ان کو بہت زیادہ آتی تھی، گرامر کا پتا تھا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے بعد اسلام کے بارے میں بہت زیادہ چیزیں پتا دی، کیونکہ ان سے کوشچن کیا کرتی تھی. صحابہ کہتے ہیں کہ ان سے بڑھ کر کوئی فقیہ ہم نے نہیں دیکھا، کہ ہم نے چاروں خلفاء کے خطبے سنے ہیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب خطبہ بندہ سنے، ان کا لیکچر سنے، ان جیسا فصیح کوئی نہیں تھا. وہ اتنے خوبصورت انداز میں بتاتی تھی، اور صحابہ کو اتنا فائدہ. آپ دیکھیں کہ وہ صحابہ کو چیلنج کیا کرتی تھی. کہ ایک دفعہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آئی تھنک یہ کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ ان پہ رحم کرے، ان کو بتاؤ جا کے کہ قرآن کی آیت سنائی کہ یہ قرآن کی آیت دیکھو کہ کسی آنکھ نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن اس نے ہر ایک کو دیکھا ہے. تو کوئی یعنی ان کا لیول آف ایجوکیشن بھی بہت ہائی تھا، اور انہوں نے اتنے بچوں کو پڑھایا ہے، اتنے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا ہے، جو کہ بہت امیزنگ بات ہے. اور یہ کس وجہ سے ہوا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الاؤ کیا ٹو کوشچن، الاؤ کیا کہ وہ بات کر سکیں. ان کی بات کو سنا، اس کا جواب دیا تسلی بخش، ان کو ان کی تربیت کی، اور پھر اس کے بعد وہ نالج ہمارے سب کے لیے کتنا کام آیا. سو اب آپ یہ بھی بات سوچنے کی ہے کہ کوئی یہ کہے کہ پھر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ بچوں کی شادی ہو جانی چاہیے. کوشچن فٹافٹ آتے ہیں نا کہ کوئی کہے کہ اگر آپ اس کو سپورٹ کر رہی ہیں، ہاں جی بالکل یہ تو بات ہوئی ہے، اور میں نے آپ کو سارے ریزننگ بتا دی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ شادی ہوئی تھی، اور اس کے اوپر کبھی بھی کوئی بھی اعتراض نہیں ہوا سوائے اس کے کہ ہر زمانے میں اعتراضات فرق ہوتے ہیں، اور یہ 21 سینچری کا اعتراض ہے جو کہ وہ اس زمانے میں رہ کر اس زمانے کو سوچنے کی کوشش کرتے ہیں which is totally wrong. ادھر بیٹھ کے اگر آپ افریقہ کو ابھی اس وقت بھی جج کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ فیل ہوں گے، کیونکہ افریقہ میں جو نارمز ہیں وہ آپ کے معاشرے، کنیڈین معاشرے کے خلاف ہیں. that is something that we need to understand. جو اس وقت کینیڈا میں نارم ہے وہ انڈیا میں نارم نہیں ہے، جو انڈیا کا نارم ہے وہ انڈونیشیا کا نارم نہیں ہوگا. So we need to understand کہ زمانے فرق ہوتے ہیں، اور زمانوں میں لوگوں کے طور طریقے بھی فرق ہوتے ہیں، اور اس شادی میں کوئی ایسی قباحت نہیں تھی. اچھا ابھی آپ اپنے بچوں کو کم یہ سوچیں کہ ابھی کا 19 اور 20 سال کا بچہ، ہم اس کو بچہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں. شادی کی ایجز کہاں جا رہی ہیں؟ 30 تک جا رہی ہیں لڑکیاں، یعنی لڑکیوں کو اتنا بڑا کر دیتے جس کے بعد بہت ڈیفیکلٹی ہوتی ہے کہ نباہ نہیں ہوتا. اتنی شادیاں ٹوٹ رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ابھی فزیکلی تو بڑے ہو رہے ہیں لیکن مینٹلی ان کے پاس کوئی ابیلٹیز نہیں ہے، کوئی ٹولز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ذمہ داریوں کو ہینڈل کر سکے. آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت نہیں کی. وہ خود فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی عورت کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا. اپنی بیویوں کے ساتھ انتہائی سب سے اچھے سب لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور حضرت عائشہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتی تھی اور ان سے محبت کا اظہار کرتی تھی. اور مدینہ میں جو 7 فتویٰ دینے والے صحابہ تھے نا، ان میں ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. عورت تھی نا، سارے کہتے کہ یہ تو عورت ہے، ان کی بات نہیں سنی چاہیے. ویسے عجیب سا معاملہ ہے کہ کہیں پر ان کو کچھ کہتے ہیں، کہیں کچھ. اگر کہیں کہ عورت نے فتویٰ دیا تو کہیں اوہ عورت نے فتویٰ دیا، یہ ہم نہیں مانیں گے.
اور اسلام نے یہ عزت ان کو دی. الحمدللہ الحمدللہ. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کافی سال زندہ رہیں اور لوگوں کو تعلیم بھی دی, لوگوں کو لیڈ بھی کیا اور اچھی باتیں بھی بتائیں. عبادت میں انتہائی تیز تھیں, صدقہ خیرات میں انتہائی تیز تھیں. اور ان کی پرسنالٹی کیا تھی, وہ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اور ان کی سنت کو فالو کیا کرتی تھی, جو کچھ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا. سو آج, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, سو آج یہ بات تو ختم ہوگی کہ ان کی ایج کے بارے میں جو بھی کنفیوژن یا جو بھی دل میں خدشات تھے وہ ختم ہو گیا الحمدللہ. اور ہم کوشش کریں گے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم بات کریں تو ہم کانفیڈنٹ ہوں, ٹھیک ہے نا. اس میں یہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے ہائے اگر یہ چھوٹی کہیں گے تو لوگ ہمیں کہیں گے کہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی چھوٹی بچی سے شادی کی تھی. نو, وی نو the reasoning and we are very confident and there is nothing to hide, there is nothing to be embarrassed about. الحمدللہ. اب یہ دیکھیں کہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بتا رہی ہیں, سوالوں کے جواب دے رہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے, وہ جیسے آپ کے اسٹف ٹوائز ہوتے ہیں. اس حدیث سے کافی ساری باتیں پتہ چلیں گی. تو حضرت عائشہ کھیلتی تھی ان کھلونوں سے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پردے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا یہ میری گڑیاں ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الاؤ کیا جو ان کی وائف کے شوق تھے. اور اس کو یہ نہیں کہا کہ یہ چائلڈش شوق ہے, اب تو تم بڑی ہو گئی ہو, اب تو تمہاری شادی ہو گئی, چھوڑو ان کو باہر پھینکو, اب نہیں کھیلنا, میں نہ دیکھوں کہ یہ چیزیں ادھر پڑی ہیں. کیونکہ شوہر موسٹلی کیا کرتے ہیں, وہ اپنے شوق کو اور اپنی چیزوں کو یعنی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اب تم بالکل بدل جاؤ, اپنی ساری چیزیں چھوڑ دو, ساری ہابیز کو چھوڑ دو, اور بس یہ بن جاؤ جو میں چاہتا ہوں. لیکن آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. پیچھے آپ نے حدیث پڑھی کہ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے یہ تماشا دیکھنا ہے ان کا تلواروں والا, تو انہوں نے کہا ہاں جی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا نہیں یہ وقت ضائع کرنے والی بات ہے, چلو کام کرو گھر کا. ایک سیکنڈ. اور ان کو پورا تماشا دکھایا جب تک وہ دیکھنا چاہتی تھیں, اور جب تک وہ نہیں تھکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھکے. حالانکہ وہ ان کے کندھے کے اوپر ٹیک لگا کے اپنا منہ ان کے منہ کے ساتھ جوڑ کے بیٹھی ہوئی. کتنی محبت ہوگی. جسٹ امیجن آج کل کے میاں بیوی کو سوچیں, 10 میل دور بیٹھنا اور پھر بھی لڑائی کر کے کرنا. اللہ اللہ, چھوٹی چھوٹی باتوں میں اتنی لمبی بحثیں اور قریب نہ پھٹکنا. اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا الاؤ کرنا کہ ان کے شوق پورے کرتے تھے. اور پھر یہ کہ ان کے پاس نالج بھی تھی, ان کو کانفیڈنٹلی جواب دیتی ہیں کہ حضرت سلیمان کے بھی تو پاس گھوڑا تھا اور اس کے پر تھے. تو اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی کہ ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا پتہ ہے. اور پھر دوسرے میں کہ ان کی سہیلیاں جب چھپ جاتی تھیں کہ چلو گھر میں کوئی جیسے آدمی آتا ہے تو سارے کہتے ہیں کہ ہائے ہائے اب ہماری چھٹی ہو گئی, اب ہمارا کھیل ختم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نہیں آپ کھیل لو, کوئی حرج نہیں. اب کے آدمی گھر میں آتے تو کیا کہتے ہیں, سارا کچھ بند, کوئی بولے نہ, خبریں سننی ہے اور اس کے دوران کوئی بات نہیں کرے گا, اور کوئی آواز آئی تو اس کی شامت کہ ان کی پسند کی کوئی چیز ہو تو کوئی اور بات نہیں کر سکتا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی بہت پیاری اور بہت خوبصورت تھی, اور وہ ہر ایک کے مینٹالٹی کو سمجھتے تھے. اور یہ جو زکیہ نے ابھی بات کی ہے واک کرنے کی, ایک سیکنڈ میں ان کا, زکیہ آپ نے کیا لکھا ہے؟ آپ کہتے ہیں, زکیہ جی آپ کہہ رہی تھی نا کہ دور دور بیٹھتے ہیں, تو میں نے کہا جب واک پہ بھی جاتے ہیں نا ہسبینڈ وائف, میرے ہاں ہسبینڈ نے ایک دفعہ نوٹس کیا تھا, کہتے ہیں کہ جو جا رہے ہیں یہ میرڈ ہیں بیکاز آگے پیچھے چل رہے ہیں, جو نہیں ہے جو ساتھ چل رہے ہیں لڑکا لڑکی وہ ضرور ابھی شادی نہیں ہوئی ہے ان کی. تو میں نے کہا ایسا کیوں ہے؟ سبحان اللہ. ہاں کہتے بالکل بس صحیح. یہی ہے, یہ نارم ہے ہماری سوسائٹی کا کہ شادی ہو جائے تو وہ پیچھے چلے گی, اگر if ہاں she is not married of course وہ ساتھ ساتھ رہیں گے.
اونچا بھی دیکھے نا، جب بولتے ہیں نا اونچا بھی بولتے ہیں تو بندہ تو قریب ہوتا ہے نا، لیکن دل دور ہوتے ہیں. اب دل دور ہو گئے نا تو پھر اور فاصلے بڑھ گئے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جوڑ دے. دلوں کو جوڑ دے تو ساری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں. اور یہاں پر دل جڑے ہوئے تھے نا تو ایج نے کوئی ڈفرنس نہیں پیدا کیا. اب میں آج کل کی عورتوں کو دیکھتی ہوں نا کہ اگر ذرا سی بھی تھوڑا سا بھی فرق ہو، لیٹس سے یہ تو نارمل فرق تھا، ہماری بہنوں کی بھی شادی ہوئی 10 سال کے فرق سے، اب تو یہ ان امیجنیبل ہے کہ 10 سال کا فرق ہو. لیکن میری وہ بہنیں جن کی شادی 5 سال کے فرق سے بھی ہوتی ہے نا، وہ ساری زندگی روتی رہتی ہے، ہائے میری تو بڑا ہسبینڈ سے فرق تھا. ایکسکیوز می، دیٹس ناٹ اے بگ ڈفرنس. And you are an old lady now too, so you don't have to cry for that. جو یہ سن لے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے ڈفرنس کے باوجود وہ اپنے ہسبینڈ سے کتنا پیار کرتی تھی، کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں بہت چھوٹی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تھے، ان کے شوق فرق تھے، میرے شوق فرق تھے، انہوں نے کبھی میری بات نہیں سنی، انہوں نے کبھی مجھے الاؤ نہیں کیا، کچھ بھی بات نہیں. بلکہ آپ دیکھیں گے کہ پیچھے ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہار پہن کے ہر سفر پہ جاتی تھی، اپنے خوب سنگار کرتی تھی اپنے ہسبینڈ کے لیے. اور پھر جب وہ بیٹھی اور وہ ہار گما تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں سر رکھ کے سو گئے، اور وہ ہلی نہیں کہ میرا ہسبینڈ نہ جاگتے. اسمارٹ وائف کہ اپنے ہسبینڈ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو سینس کرنا اور ان کا خیال رکھنا. اور یہاں پر عورتیں بالکل دماغ ان کا کام نہیں کرتا کہ ہسبینڈ کو کیا چیز اچھی لگتی ہے، کیا چیز بری لگتی ہے. ایک محفل میں ہم گئے اور ہماری ٹیچر ہی تھی، تو انہوں نے پوچھا کہ چلیں آپ بتائیں کہ آپ کے ہسبینڈ کی جو نا کون سی بات آپ کو، ان کو آپ کی کون سی بات اچھی لگتی ہے یا ان کی کیا پرائیورٹی، ایسے کر کے پوچھا کہ آپ کے ہسبینڈ کی پسند کیا. آپ یقین کریں گے کہ ساری ہنس کے آگے آگے بحث کرتی جا رہی تھی کہ آج تک تو سمجھ ہی نہیں آئی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم تو یہ جانتی ہی نہیں. اینڈ آئی واز جسٹ شاکڈ. سر بچے جوان ہو کے بچوں کی بھی شادیاں ہو گئیں اور ابھی تک یہی نہیں پتا کہ میرے ہسبینڈ کی پسند کیا ہے. یعنی یہ سینس تو ہونی چاہیے نا انسان کے بیچ میں. تو سبحان اللہ، تو میں نے ان کو یہ بتایا کہ میرے ہسبینڈ کو کیا چیز نہیں اچھی لگتی، کہ ان کو جب وہ گھر میں انٹر ہوتے ہیں نا، اور اگر ڈش یہاں پر کوئی ڈشز گندی ہو، اگر ایک بھی پلیٹ پڑی ہوگی نا گندی، تو انہوں نے کہنا گھر سارا گندا ہے، سارا گھر گندا ہے، اینڈ سب چیزوں پہ پانی پھر جائے گا اور بالکل موڈ آف ہو جائے گا. اور اگر سنک صاف ہے اور کچن صاف ہے تو پھر سب چیزیں برداشت ہو جاتی ہیں، لیکن کچن گندا برداشت نہیں ہوتا. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ پیچھے سے میرے ہسبینڈ بول رہے ہیں. تو پھر اگلی حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں آج، کیونکہ ہم نے یہ چیپٹر کافی دن ہوئے شروع کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر میں آپ سے بات کروں گی کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. عن عائشة رضی اللہ عنہا انہا کانت مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شک وہ تھیں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. قالت، انہوں نے فرمایا کہ فسبقته على رجلی، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئی، یعنی بھاگنے کا مقابلہ. فلما حملت اللحم، جب میرے جسم بھاری ہو گیا، مجھ پہ گوشت چڑھ گیا. فسبقنی فسبقنی، تو جب ہم نے مقابلہ کیا، میں نے ان سے مقابلہ کیا تو وہ مجھ سے آگے بڑھ گئے. فقال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہادی بتلک السبقتی، کہ یہ اس جیت کا بدلہ ہے. اب آپ ذرا دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، یہ گیم ہے نا ایک قسم کی، کہ چلو دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں، بھاگ کے دیکھتے ہیں کہ کون آگے زیادہ تیز بھاگتا ہے. تو ایک سفر میں کیا ہوا، ایک واقعے میں کیا ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیت گئی. اور پھر ایک اور موقع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چیلنج کیا کہ پھر دوڑ لگانی ہے، تو انہوں نے کہا ہاں جی.
تو دوڑ لگائی تو حضرت عائشہ کہتی اب میں بھاری ہو چکی تھی, میں اس طرح پتلی نہیں تھی, تو میں پیچھے رہ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کا بدلہ ہے, اس چیز کا بدلہ ہے, چلو برابر ہو گئے ہم. سو آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بہت خوبصورت تھی, اور وہ بہت ایک دوسرے کو انجوائے کیا کرتے تھے. اینڈ دیٹ از سچ اے بیوٹیفل وے آف لیونگ. کیا آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کا ساتھی دیا, آپ کا زوج دیا, تاکہ آپ اس سے سکون حاصل کریں. یہ نہیں کہ وہ گھر میں انٹر ہو تو وہ وار زون میں انٹر ہو گیا اور آتے ساتھ اس کے پر بم گولے پڑنے لگ جائیں. تو یعنی ایک سکون کا ماحول ہوتا ہے نا کہ ہسبینڈ انٹر ہو تو گھر میں سکون ہو. جو چیزیں وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ کھانا پکا ہوا ہوگا یا صفائی ہوئی ہوگی یا جو بھی پیار اور محبت وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے وہ اس کو ملنا چاہیے, وہ اس کا حق ہے, وہ ڈیزرو کرتا ہے, کیونکہ وہ اپنا کام کر رہا ہے, وہ اپنی فیلڈ میں ایکٹیو ہے اور وہ اپنا کام پورا کر رہا ہے جو اس کی ذمہ داری ہے. تو عورت کو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ عورت اپنی مرضی سے گھر سے باہر نکلتی ہے کہ میں اب اپنی تعلیم کو ضائع تو نہیں کر سکتی, میں نے تو جاب کرنی ہے. اب وہ جاب بھی کرے, جاب کا پیسہ بھی اس کا ہو اور گھر کا کام بھی نہیں ہو رہا, تو پھر آدمی نے کسی آدمی سے شادی تو نہیں نہ کی, آدمی نے عورت سے شادی کی ہے نا. جب تک عورت واپس اپنی اس جگہ پہ نہیں آئے گی جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے فرائض رکھے ہیں, اپنے فرائض نہیں ادا کرے گی, اس کے بعد فرائض ادا کرنے کے بعد وہ جو بھی کام کرنا چاہتی ہے 100 دفعہ کرے, کوئی نہیں اس کو روکتا. لیکن فرائض کو قربان کر کے اور باہر کے کام کرنے وہ غلط ہو جاتے ہیں, کیونکہ اس سے پوری سوسائٹی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. کیونکہ جب ایک پرزہ صحیح جگہ پہ کام نہیں کر رہا تو پھر گاڑی تو نہیں چلے گی. آپ ایک بھی پرزہ نکال دیں اس کی صحیح جگہ سے تو گاڑی تو نہیں چلتی. گاڑی تو تبھی چلتی ہے جب سب پرزے اپنی اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ یہاں پر ہم رکیں گے, اور اگر کسی نے کوئی بات کرنی ہے, کسی نے کچھ کامنٹ لکھا تھا, پلیز آپ بول کے بتائیے. ہاں جی بالکل صحیح ہے. اس زمانے کے بچے یعنی ان کی میچورٹی, مینٹل میچورٹی اور فزیکل میچورٹی فرق تھا نا. جی کسی نے کوئی بات نہیں کرنی, یہ تو بڑا ہی انٹرسٹنگ ٹاپک تھا, سبحان اللہ. جی جی استاذہ, پچھلے دنوں ہی ہم نے یہ تفسیر میں یہ واقعہ پڑھا تھا نا حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. تو آپ سے بتا رہی تھی تو مجھے یہی کلک کیا کہ واقعی ایسا ہی پڑھا تھا کہ اس ٹائم میں بچے میچور تھے, مطلب اس میں ہاتھ چلو ایک فزیکل تو چلو جو تھی سو کی بات, لیکن ان کی تربیت کی بھی تھی نا. اب میں دیکھتی ہوں بڑی بڑی لڑکیوں کو بھی نا کوئی کام میں منع کر دی, نہیں ابھی یہ پڑھ رہی ہے, ابھی یہ نہیں کرنا, ابھی وہ نہیں کرنا. اس چیز کا بہت بڑا ہاتھ ہے, جبکہ بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو ان کو بڑی سے بھی جا کے نہیں کرنی چاہیے, ان پہ کوئی ری ایکشن نہیں آتا. تو وہ کتنے بالکل ہماری صحیح. سوسائٹی بالکل ایسے عجیب سی ہو گئی ہے کہ جن چیزوں پر ماں باپ کو بولنا چاہیے ان پہ وہ بولتے نہیں ہوتے, جہاں خاموش رہنا چاہیے وہاں پر وہ بول رہے ہوتے ہیں. تو مجھے بالکل لگتا صحیح بات ہے. ہے چینج یہ ہو جو گئی. تربیت ہے نا, بہت پیاری بات بتائی ہے سہر آپ نے, کہ یہ جو تربیت ہے نا کہ بچے میچور کیسے ہوتے ہیں, کیسے ہم ان کو ان کی تربیت کریں کہ ان کے دماغ بڑے ہوں, ان کو پتہ چلے کہ سوچنے کی کرنے کی باتیں کون سی ہیں, کیا چیزیں ہمیں اس ایج تک پتہ ہونی چاہیے کیا نہیں. جیسے استاذہ بتاتی ہیں کہ جب وہ بہت چھوٹی سی تھیں اور ان کی امی نے ان کو اپنے ساتھ بٹھایا, اور وہ ایسی ایج پہ تھی جب مطلب چھوٹا بچہ ہوتا ہے, اور ان کو بتایا کہ پیشاب کے چھینٹے نہیں پڑنے چاہیے, کیونکہ پیشاب کے چھینٹے اگر جسم پہ پڑیں, کپڑوں پہ پڑے تو اس کا عذاب ہوتا ہے, قبر کا عذاب ہوتا ہے. تو اس وقت ان کی پھپھو انٹر ہوئی استاذہ کی, تو استاذہ نے بتایا کہ میری پھپھو نے کہا کہ یہ چھوٹی سی بچی ہے, تم اس کو یہ باتیں کیوں بتا رہی ہو. تو استاذہ کی امی نے کہا یہی وقت ہے سیکھنے کا, یہی وقت ہے کہ میں اس کو یہ سکھا دوں اور یہ سیکھ لے, یہ بیسک چیز ہے. تو سبحان اللہ کی کافی ساری چیزیں جو بتانے کی ہوتی ہیں وہ ماں باپ نہیں بتاتے بچپن میں, جس کی وجہ سے یعنی ہم سب اس میں قصوروار ہیں. میں خود بھی اپنے آپ کو دیکھتی ہوں, کتنی ساری چیزیں
یعنی پہلے 2 بچوں کے اوپر انسان بڑا زیادہ کام کرتا ہے، پھر آگے کے بچے جو ہوتے ہیں ان کے اوپر آہستہ آہستہ ڈھیلا پڑتا جاتا ہے، اور ان کو ویسی نہیں تربیت کرتا جس طرح کی یعنی ایک جیسی تربیت کا رکھنا چاہیے لیول. لاڈ میں آ کے تو پھر ہم چھوڑتے جاتے ہیں تو پھر ان کی ویسی ٹریننگ نہیں ہوتی جیسی ہم نے دوسرے بچوں کی ٹریننگ کی ہوتی ہے. جزاکم اللہ خیر. اور کوئی بات؟ جی ام ہادی. السلام علیکم سسٹر میرا. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو آپ نے کہا نا کہ بچوں کو چھوٹی ایج میں ایڈوائز کرنا چاہیے، میں نے اپنے کیس میں بھی آبزرو کیا ہے کہ جتنی چیزیں میں نے اپنے بچوں کو بچپن میں سکھائی ہیں وہ آسانی سے سیکھتے ہیں، پر اب ایک جیسے ٹین ایج پہنچ گئے یا پھر اس سے کچھ پری ٹینس، تو ان کی سننے کی ٹینڈنسی وہ نہیں ہے جو پہلے تھی. تو ہاں بالکل صحیح بات کہی آپ نے، بالکل صحیح بات کی کہ اس کے بعد بچوں کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. میں نے بھی یہ دیکھا ہے کہ جب میرے بچے چھوٹے تھے تو جو جیسے صبح شام کی دعائیں ہمارے گھر میں جو اس وقت جو ان کو چیزیں سکھائی ہوئی ہیں نا، جو احادیث اس دن استاذہ بھی بتا رہی تھی کہ احادیث بھی ضرور بچوں کو سکھانی چاہیے. اور جس وقت ہم 2005 میں پڑھ رہے تھے نا تو انہوں نے سجیسٹ کیا تھا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک چھوٹی سی پتلی سی بک ہے احادیث کی اور اس میں چھوٹی چھوٹی حدیثیں تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں. اور میں نے اس وقت میں چھوٹے تھے میرے بچے تو میں ان کو میمورائز کرا دیتی تھی اور اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن کراتی تھی. اب بچے بڑے ہو گئے ہیں تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ ابھی تک وہ حدیث یاد ہے اور میں ان کو بولتی ہوں تو وہ پوری حدیث بول دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو باتیں بتاتے ہیں نا ان کی واقعی ان کی ایکسیپٹنس اور کیا کہتے ہیں کہ ان کا کہ ٹائم لیمٹ ہمارے پاس ہے کہ بہت لمبی بات نہ کریں، بہت کچھ نہ بتائیں. وہ ہمارے پاس نا اپرچونٹی کم ہو جاتی ہے، جیسے جیسے یہ بڑے ہوتے جاتے ہیں تو سکھانے کی اپرچونٹیز جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہیں. تو جتنا بچپن میں آپ سکھا سکتے ہیں اتنا کوشش کریں کہ سکھا دیں، اچھی باتیں بتا دیں، جو بیسکس ہیں کم از کم وہ تو بتا دیں نا، پاکی پلیتی کا بتا دیں اور فرائض کا بتا دیں، محبت ان کے دلوں میں ڈال دیں. جی اور سسٹر فریدہ نہیں آئی آج؟ جی جی زکیہ بولیں. ہاں مجھے خالی بتانا تھا کہ اسکول کی جو سسٹم انہوں نے بنائی ہوئی ہے، دے میک شیور دیٹ یور چائلڈ اسٹیز ینگ سو دیٹ اس میں میچورٹی آئے نہ، تاکہ دے کیپ گوئنگ ٹو اسکول دین یونیورسٹی دین پھر پی ایچ ڈی اور whatever like masters and you keep paying money to the system and you keep educating your child and it's still not matured. اور پہلے کے ہم دیکھتے ہیں علماء جیسے امام نبوی and stuff, they were so young and they had memorized everything and they became scholars at such young age. They wrote amazing books. Imam Nabawi, he wrote such amazing thing and he died at 40. So I'm saying kya kar now this is a whole system, this whole system that they keep your child young, not smart, or taki ye system just the money that they get out of it, that's the whole thing is like that. Like بالکل اتنی صحیح کہہ رہی خراب ہیں. سسٹم انہوں نے بنائی ہے. کوئی چیز اور اب وہ مزے کی بات یہ ہے جزاکم اللہ خیر زکیہ جی کہ یہ بالکل صحیح بات انہوں نے کی ہے کہ آپ کے بچے کو میچور نہیں ہونے دیتے، مینٹلی وہ میچور نہیں ہوتا، اس کو زیادہ چیزیں سمجھ نہیں آتی، جیسے ڈم بناتے ہیں نا. اب آپ کے بچوں سے ہینڈ رائٹنگ چھین لیا ہے، ان کے ہاتھ میں کمپیوٹرز آ گئے ہیں، ان کے ہاتھ میں آئی پیڈس آ گئے ہیں، آٹو کریکشن آ گئی ہے اس کی اسپیلنگس کی، نہ رائٹنگ کا مسئلہ، نہ اسپیلنگس کا مسئلہ، نہ کسی چیز کا یاد کرنے کا مسئلہ. بالکل دماغوں کو بیکار اور زنگ آلود کر کے اور ان کو ایسے ٹولز دے دیے جس کی وجہ سے چیزیں آسان سے آسان سے آسان. اگر چیزیں آسان بھی ہوتی تو بھی کم از کم اسمارٹ تو ہوتے نا. لیکن اسکول کا سسٹم ایسا بناتے ہیں اور پھر ان کی پوری انڈسٹریز ایسی چل رہی ہیں کہ وہ اممیچور رہتے ہیں، تو پھر ان کی پوری زندگی میں اممیچورٹی رہتی ہے، ساری چیزیں چلتی اس سے ہیں. اب یہ خریدا اس کو پھینکا، یہ خریدا اس کو پھینکا، یہ خریدا. اگر میچور بندہ ہوتا ہے تو اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ I've bought something, I'm just gonna make sure that I use it properly and I take full benefit and then I'm just gonna get rid of it. لیکن اب ایسا کر دیا کہ ابھی ایک چیز ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو دوسری نئی چیز آ جاتی ہے، اور وہ اتنے میچور نہیں ہوتے کہ وہ یہ کہیں کہ اوکے whatever I've bought that's it,
no matter what their, ایک بھی اس میں ایک خاص کوئی ایڈ کر دیں گے چیز، ایک خاص چیز ایڈ کر دیتے ہیں اور پھر لوگوں کو اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں. سو واقعی یہ بات تو ہے کہ سسٹم ہی ایسا بن گیا. پہلے ایجوکیشن میں انسان کو اسمارٹ ہی بناتے تھے، سکھاتے تھے، مائنڈ ان کا بڑا تیز ہوتا تھا. لیکن اب یہ کہتے کہتے کہ وہ جی پہلے تو ڈم بچوں کو بناتے تھے، ہر چیز رٹا لگواتے تھے، اور یہ کرتے تھے رٹا لگا کے بھی وہ ان سے 1000 درجے بہتر تھے، جو اب انہوں نے بہت نئے نئے طریقے بھی نکال لیے ہیں. اس کے باوجود بہت کم بچے ایکسٹرا اسمارٹ نکلتے ہیں. پہلے بچے اسمارٹ ہوتے تھے الحمدللہ. جی اور کوئی؟ سسٹر حمیرہ، میں نے ابھی اوپن بک ٹیسٹ بھی رکھ دیے ہیں. سبحان اللہ. اوپن بک ٹیسٹ اور ختم ہو گئی کہانی ساری چیزوں کی. چلے جن لوگوں کو پتا چل رہا ہے، آج کا مین ہمارا فوکس کیا تھا کہ ایک تو یہ کہ ہمارے دماغ کلیئر ہو جائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایج کے بارے میں، کیونکہ پاکستانی چینلز بھی اور کوئی ایسے اپنے آپ کو علماء بھی کہلاتے ہیں، وہ اس چیز کے بارے میں آ کے ایسی ایسی باتیں بولتے ہیں کہ جو ان سے کہلوائی جاتی ہیں. یو نو واٹ، جو بھی گئے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا. حضرت عائشہ ایک فقیہ، ایک اسکالر بن گئیں. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں کہا، انہوں نے ان کی تعریف ہی کی، انہوں نے ان سے بینیفٹ کیا، اینڈ امت benefited from حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ساری دنیا کے جو یہ ہے کیا اس کو کہتے ہیں، مستشرقین کو کیا کہتے ہیں، اورینٹلسٹ کٹھے ہو جائیں، سارے یہود نصارہ کٹھے ہو جائیں اور کہیں تو بات کرنے کی کیا ہے کہ جس وقت یہ شادی ہوئی تھی اس وقت کسی یہود نصارہ منافقین مشرکین کسی نے کچھ نہیں کہا تھا، اور صدیوں تک کچھ نہیں کہا. لیکن یہ اب کے وقت میں آ کے انہوں نے یہ مسئلہ کھڑا کیا، اینڈ وی ہیو a lot of solid proofs to prove our thing. It's not یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں تھی، اور ابھی بھی دنیا میں ایسا ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہم نے سیکھی کہ بیوی چاہے ایج کے ڈفرنس کے ساتھ بھی ہو، جو مرد سمجھنے والا ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کو صحیح اور حق بات پہ الاؤ کرتا ہے، اس کو یہ چیزیں کہ وہ الاؤڈ ہے، وہ یہ کر سکتی ہے، اور اس کو الاؤ کرتا ہے کہ وہ کسی چیز کو کوشچن کرے اور اس کا جواب لے، اور اس کو یہ نہیں کہتا کہ یہ تو بہت ہی بے ادبی ہے. نو، انٹیلیجنٹ لوگ اس طرح بیہیو کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اگر ہمارے مرد یہ سن لیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرے، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہماری عورتوں کے بھی دل دماغ کھل جائیں اور وہ اپنی اصل ذمہ داری کو سمجھیں کہ ان کی اصل ذمہ داری کیا ہے، ان کا گھر سنبھالنا. اگر ایک گھر کو وہ اچھے طریقے سے سنبھال لیتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنی ایجوکیشن جو بھی حاصل کی اس کو پورا فائدہ لے لیا، اور اس کا پورا فائدہ پوری کی پوری سوسائٹی کو دے دیا. لیکن اگر وہ اپنے فرض کو چھوڑ کر اپنی ایجوکیشن کی وجہ سے جاب کرتی ہیں اور اپنے فرائض کو اگنور کرتی ہیں تو انہوں نے اپنی ایجوکیشن سے کچھ فائدہ نہ اٹھایا بلکہ اس سے نقصان ہی پہنچایا. ٹھیک، چلے جی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.